السلام علیکم۔ آج ہم ایک دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 2025 کے لیے لیزر کندہ کاری سے بننے والی مصنوعات کے کیا رجحانات نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں جو مقامی کلچر، تہوار، سوشل میڈیا کے اثرات اور گفٹنگ ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر سمجھیں کہ یہ چیزیں کیوں اتنی چل رہی ہیں۔ لیزر کندہ کاری مطلب وہ جو لیزر سے لکڑی یا ایکریلک پر ڈیزائن بناتے ہیں، کافی مقبول ہو رہی ہے۔ اچھا، تو دیکھتے ہیں اس لسٹ میں کیا خاص ہے۔ جی السلام علیکم۔ اور یہ فہرست دیکھیں نا، صرف پروڈکٹس کی نہیں ہے، یہ دراصل پاکستانی معاشرے میں ثقافت، ٹیکنالوجی اور وہ جو ذاتی اظہار ہے نا، اس کے ملاپ کی کہانی ہے۔ یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ کیسے ایک ہی ٹیکنالوجی روایت اور جدیدیت دونوں کو پورا کر رہی ہے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے وہ اسلامی اور ثقافتی چیزیں ہیں، جی، جیسے آیت الکرسی کے لکڑی کے پینلز یا نام والی رحل۔ ان کی مانگ تو لگتا ہے ہمیشہ ہی رہتی ہے نا؟ جی بالکل، ان کی مانگ مستقل ہے۔ عقیدت تو ہے ہی، لیکن اب اس میں یوں سمجھیں ایک ذاتی ٹچ بھی آ گیا ہے۔ جیسے آپ نے کہا، نام کے ساتھ رحل یا تسبیح کا باکس جس پر کوئی دعا کندہ ہو۔ یہ دکھاتا ہے کہ لوگ اب اپنی مذہبی یا ثقافتی شناخت کو بھی زیادہ ذاتی انداز میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ روایت اور انفرادیت کا ایک خوبصورت ملاپ بن جاتا ہے۔ واہ، یہ تو بڑا دلچسپ زاویہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں شادی بیاہ کی طرف۔ وہاں تو آج کل وہ دولہا دلہن کے نام کے بڑے بڑے سائنز ہوتے ہیں اسٹیج پر، اور مہندی کے لیزر کٹ دعوت نامے، میزوں پر رکھنے والے چھوٹے نشانات بھی۔ لگتا ہے ہر چیز پر ہی نام لکھوانے کا رواج ہو گیا۔ ہاں بالکل، اور اس کی ایک بڑی وجہ، جیسا آپ نے اشارہ کیا، وہ سوشل میڈیا ہے۔ اب شادیاں صرف نجی تقریبات نہیں رہیں، وہ ایک طرح سے پبلک ایونٹ بن گئی ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہر چیز منفرد لگے، انسٹاگرام پہ اچھی لگے، تو یہ لیزر کٹ چیزیں اس پرفیکٹ تصویر میں مدد دیتی ہیں۔ یہ پاکستان کی جو بڑی ویڈنگ انڈسٹری ہے نا، اس میں ایک واضح تبدیلی ہے۔ تو سوشل میڈیا کا اثر یہاں بھی ہے۔ اچھا، تہواروں کا کیا حال ہے؟ عید، یوم آزادی وغیرہ پر ان موقعوں کے لیے بھی ایسی لیزر کٹ چیزیں نظر آتی ہیں؟ او بالکل، عید مبارک کے وہ لٹکانے والے کٹ آؤٹس، رمضان کاؤنٹ ڈاؤن کیلنڈر، یا پھر 14 اگست کے لیے وہ قائد اعظم کے قول والا کوئی آرٹ پیس، یہ چیزیں موسمی طور پر بہت بہت مقبول ہوتی ہیں۔ ان کی مانگ ایک خاص وقت میں ہوتی ہے، جیسے رمضان یا اگست میں، لیکن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ اس دوران کاروباروں کے لیے ایک بڑا موقع ہوتا ہے۔ اور وہ ذاتی تحائف، جیسے نام والے کی چینز، پرس میں رکھنے والے کارڈز، ان پہ کوئی پیغام لکھا ہو، تصویر والے فریم، تو کیا اب عام تحفوں کا زمانہ نہیں رہا؟ نہیں، ایسا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں، ذاتی نوعیت کے تحائف کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے۔ آن لائن شاپنگ اور پھر وہی بات، سوشل میڈیا نے اسے بہت فروغ دیا ہے۔ لوگ اب چاہتے ہیں کہ تحفہ ایسا ہو جس میں کوئی خاص بات ہو، کوئی یاد ہو جو صرف ان کے لیے بنا ہو۔ وہ لکڑی کے موبائل سٹینڈ پر نام لکھوانا یا کسی خاص تاریخ والا والیٹ انسرٹ، یہ چھوٹی چیزیں ہیں مگر تعلق میں گرمجوشی لاتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، چھوٹے کاروباروں کے لیے اس میں کیا ہے؟ جو لوگ گھر سے یا آن لائن کام کریں، کیا وہ بھی اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے اپنے برانڈ کے ٹیگز بنوانا یا سوشل میڈیا کے سائنس؟ جی، یہ تو چھوٹے کاروباروں کے لیے، خاص کر جو انسٹاگرام وغیرہ پر ہے، ایک نعمت ہے۔ وہ کم خرچ میں اپنی برانڈنگ کو بہت پروفیشنل لک دے سکتے ہیں۔ سوچیں، ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹیگ جس پہ ان کا لوگو ہو، ان کی پیکیجنگ کو کتنا منفرد بنا دیتا ہے۔ یا وہ کاؤنٹر پہ رکھنے والے فالوورس والے سٹینڈز، یا پھر وہ جو شکریہ کارڈ ہوتے ہیں پیکیج میں، اس سے وہ گاہک سے ایک بہتر تعلق بنا پاتے ہیں۔ یہ انہیں بڑے برانڈز کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہاں، یہ تو واقعی مفید ہے۔ اور صرف یہی نہیں، کارپوریٹ گفٹنگ میں بھی اس کا بڑا سکوپ ہے۔ بزنس ٹو بزنس، کمپنیوں کے لیے لوگو والے پین، ایوارڈز، ڈیسک ٹاپ گھڑیاں، یہ سب بھی بنتے ہیں۔ اچھا، اس لسٹ میں بچوں کی چیزوں کا بھی کچھ ذکر تھا، عربی یا اردو حروف تہجی والی پزلز وغیرہ۔ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم ٹرینڈ ہے۔ والدین آج کل ایسے کھلونے ڈھونڈ رہے ہیں جو صرف تفریح نہ ہوں، بلکہ بچوں کو اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنے دین سے بھی جوڑیں۔ تو یہ لکڑی کی پزلز یا فلیش کارڈز، یہ صرف کھلونے نہیں، یہ ایک طرح سے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں۔
اور آخر میں یہ کامبو آئیڈیاز کا ذکر تھا، جیسے رمضان گفٹ باکس یا ویڈنگ باکس، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ بنڈلنگ کہلاتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کئی ملتی جلتی چیزوں کو ایک ساتھ ایک پیکج میں بیچا جاتا ہے، جیسے رمضان باکس میں تسبیح، راحل، کھجور رکھنے کا باکس، سب ایک ساتھ۔ اس سے گاہک کو لگتا ہے کہ اسے اچھی ویلیو مل رہی ہے اور سہولت بھی، اور بیچنے والے کے لیے یہ ایک اچھی سیلز اسٹریٹجی ہے۔ ایک وقت میں کئی چیزیں بک جاتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ لیزر کندہ کاری پاکستان میں واقعی ایک ہماگیر ٹول بن گئی ہے۔ مذہبی چیزوں سے لے کر شادیوں تک، ذاتی تحفوں سے لے کر کاروباری برانڈنگ تک، ہر جگہ اس کا استعمال نظر آ رہا ہے۔ یقیناً، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور آگے کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی اور بہتر ہوگی، شاید سستی بھی ہو جائے، یا سوشل میڈیا پر نئے ٹرینڈز آئیں گے، تو کیا ہم اس کے اور بھی نئے انوکھے استعمال دیکھیں گے؟ یا پھر وہ جو پائیداری یعنی سسٹینیبلٹی کا پہلو ہے، وہ کتنا اہم ہوگا؟ مطلب کیا لکڑی جیسے مواد کا استعمال ماحول کے لیے ٹھیک ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو شاید اس انڈسٹری کی آنے والی سمت طے کریں گے۔ بہت خوب، یہ واقعی غور طلب نکتے ہیں۔